آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی آیات 21 اور 22 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم رحم کی بھیک مانگنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سور اور سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ آئے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدروح سے ستائی جاتی ہے۔ فریسیوں کی طرف سے سخت تنقید اور چیلنج کے بعد خداوند یسوع اور اس کے شاگردوں نے شمال مغرب میں ایک ایسے علاقے کی طرف 35 میل کا سفر طے کیا جو غیر قوم کے علاقے اور ہیرودیس اور یہودی رہنماؤں کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت خداوند یسوع اور اس کے شاگردوں کے لیے آرام اور خداوند یسوع مسیح کے لیے شاگردوں کو یہاں ہم جلیل کے لوگوں اور یہاں خداوند یسوع مسیح کو جانتی ہے کہ وہ داؤد کا بیٹا، جبکہ دوسری طرف جلیل کے بہت سے لوگوں میں ایمان کی واضح کمی ہے۔ دوسرا، اس کی درخواست سیدھی اور سادہ زبان میں بیان کی گئی ہے، مجھ پر رحم کرو اور اے خداوند میری مدد کر۔ تیسرا، اس کی دعا مستقل ہے، خداوند یسوع مسیح اسے اس کی استقامت ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پہلے اس کی درخواست پر خاموش رہے اور پھر اسے کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اس عورت کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنا اس کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ اسے ایمان کو مستقل طریقے سے ظاہر کرنے کی دعوت دینا ہے، اور وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دعا انتہائی عاجزانہ ہے۔ وہ جواب دیتی ہے، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے رحم کے ٹکڑوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، اور اسے کثرت سے اس کی رحمت ملی۔ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے ٹکڑوں کی خواہش کرتے ہیں؟ اسی طرح جیسے ایک کتا اپنے مالک کے دسترخوان سے ٹکڑوں کی خواہش کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہم سب اس خواہش کا اظہار کریں گے۔ یہی وہ مزاج ہے جو ہم سب کا دعا میں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی فخر سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ خدا کی رحمت حاصل کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ خدا ہمارا مقروض ہے، اور اگرچہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رحم کے ہم مستحق نہیں، پھر بھی ہمیں اس سچائی کو گہرائی تک اترنے دینا چاہیے۔ اس لیے انجیل مقدس میں اس عورت کی یہ کہانی بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں دعا کرنے کا مثالی طریقہ پیش کرتی اور سکھاتی ہے کہ خدا کے پاس جاتے وقت ہمارا شائستہ مزاج ہونا چاہیے۔ جس طرح کتا اپنے مالک کو دسترخوان پر کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس طرح ہم بھی دعائیہ انداز میں خداوند یسوع مسیح کے دسترخوان کی طرف دیکھیں۔ جب ایک مالک اپنے کھانے سے کچھ بچا ہوا کتے کو دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ہم بذات خود دوسروں کی پلیٹ سے بچا ہوا کھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اگر پلیٹ دنیا کے نجات دہندہ کی ہو اور کھانا اس کے فضل اور رحمت کا ہو تو یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آخر میں آقا ہمیں دسترخوان پر بھی دعوت دیتا ہے اور ہمیں بہترین روحانی خوراک کھلاتا ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ اس عاجزانہ مزاج کی مثال ہونی چاہیے، جس کی مثال
इस आजिज औरत ने दी है। आज इस पाक औरत पर गौर करें जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने आखिर में कहा, आए औरत तेरा ईमान बड़ा है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक कि उसने अपने पूरे दिल से आजी और इस्तिकामत के साथ अपने ईमान का इजहार ना किया। इस औरत की शानदार मिसाल को सामने रखते हुए गौर करें कि हम खुदा से कैसे दुआ करते हैं। क्या हम खुद रास्तबाजी के साथ ये सोचकर दुआ करते हैं कि हम खुदा की रहमत के मुस्तहिक हैं? क्या हम खुदा को ऐसे देखते हैं कि वो हमारा मकरूस है? क्या हम खुदा से नाराज होते हैं जब वो हमारे मुतालबात और जरूरियात का फौरी जवाब नहीं देता? अगर ऐसा है तो फिर अपने आप को उस औरत की तरह आजिज करने की कोशिश करें। जो कुछ भी खुदा हमें देना चाहता है, इस्तिकामत और इंतहाई इत्माद के साथ उससे मांगे। अगर हम इस्तिकामत और इत्माद का मुजाहरा करते हैं तो खुदा बाप ना सिर्फ अपनी रहमत के टुकड़ों को हम पर उंडेल देगा, बल्कि वो हमें उठाएगा और अपने फजल के शानदार खाने की दावत भी देगा। सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदावंद यीशु, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमें अपनी रहमत के दस्तरखान से सिर्फ बचा हुआ टुकड़ा दे दें, और इसके लिए हम पूरे दिल से आपसे इल्तिजा करते हैं। अगरचे हम आपके लायक नहीं हैं, इसके बावजूद हम आपको तलाश करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यारे खुदावंद, उन जरूरियात के लिए हम पर अपना रहम फरमाएं। खुदावंद यीशु